نادیہ کی منگنی اپنے خالہ زاد واجد سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور میری کلاس فیلو تھی۔ کچھ عرصے سے محسوس کر رہی تھی کہ نادیہ دکھی سی رہتی ہے۔ ایک دن افسردگی کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تبھی پریشان رہتی ہے۔ اس کی کچھ وجہ تو ہوگی، میں نے سوال کیا۔ وجہ بھی بتا دوں گی، بعد میں یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ واجد کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، حالانکہ اس کے گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے، تاہم وہ گھر والوں کے پیار کی قدر و قیمت نہیں سمجھتی تھی، صرف منگیتر کے خیالوں میں کھوئی رہتی، جبکہ وہ کسی اور دنیا میں گم تھا۔ مقدس اس کی گہری دوست تھی، اس کی تنہائیوں کا سہارا، اپنی ہر بات اسی سے کہتی۔ نادیہ میں عجیب بات یہ ہوئی کہ اسے دن بدن دھڑکا رہنے لگا کہ کسی روز وہ اپنے منگیتر کو کھو دے گی۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے اس سے دور لے جا رہا ہے، مگر کون، یہ وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ اسی خدشے کے خوف سے اور زیادہ اپنے محبوب کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی جاتی تھی۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں اور مقدس دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی اندیکھی آگ میں جل کر راکھ ہو رہی ہے۔ آخر کار بیمار پڑ گئی، تب مقدس سے نہ رہا گیا۔ اس نے نادیہ کی بہن سے واجد کا نمبر معلوم کیا اور اسے فون کر دیا۔ واجد مقدس کو جانتا تھا۔ مقدس نے واجد سے کہا، تم کیوں نادیہ سے بے رخی برت رہے ہو؟ وجہ تو بتاؤ۔ وہ تمہاری کزن ہے، اچھی اور شریف لڑکی ہے، تم کو چاہتی ہے، اس سے اچھی لڑکی تم کو نہیں مل سکتی۔ بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، تمہاری بے رخی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ اس کے جذبات کی قدر کرو، اس سے منہ نہ موڑو، تمہارے اس سلوک سے وہ بہت اذیت میں ہے۔ سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، اس کا پیار یک طرفہ ہے۔ اپنی دوست کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے بھول جائے، اپنے خوابوں میں کسی اور کو بسا لے، میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ آخر کیوں، اب تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ واجد نے کہا کہ نادیہ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، جبکہ اس کو مجھ سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اسے سمجھاؤ بیکار میں خود کو میرے لیے ہلکان نہ کرے اور میرے ساتھ منگنی کے بندھن کو ایک خواب سمجھ کر بھول جائے۔ مقدس نے غصے میں فون بند کر دیا۔ جب اس نے نادیہ کو یہ سب بتایا، وہ بہت دکھی ہو گئی اور رو پڑی۔ اس پر مقدس کو بہت ترس آیا اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ اپنی دوست کی باہوں میں ایسے چھپ گئی جیسے اپنی ماں کی آغوش میں بچے چھپ جاتے ہیں۔ کیوں رو رہی ہو اس خود غرض انسان کے لیے؟ جب اسے تمہاری پرواہ نہیں، تم نے کیوں اپنی ایسی حالت بنا لی ہے؟ آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کوئی اس سے بھی اچھا جیون ساتھی تمہیں مل جائے گا۔ وہ تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ زندگی یوں کسی ایسے انسان کے انتظار میں نہیں گزاری جا سکتی جس کو تمہاری پرواہ ہی نہ ہو۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ نادیہ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچتی کہ اگر واجد نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس کا کیا ہوگا؟ جس روز سے واجد کو پتہ چلا کہ نادیہ سے چاہتی ہے، وہ اور زیادہ اکڑ اکڑ کر رہنے لگا۔ جب بھی نادیہ کا سامنا ہوتا، منہ دوسری جانب پھیر لیتا۔ یہ تو نادیہ کا دل جانتا تھا کہ منگیتر کا یہ رویہ دیکھ کر اس پر کیسی قیامت گزرتی تھی۔ اب وہ اسی کھوج میں لگ گئی کہ واجد کس لڑکی کو چاہتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اپنی پڑوسن کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، جس کا نام فضا تھا۔ اس نے مجھے بتایا۔ اب میں ہر وقت اس کو سمجھاتی کہ واجد کا خیال دل سے نکال دے، لیکن یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی حالت خراب رہنے لگی، ذرا ذرا سی باتوں پر رونے لگتی۔ جب اداسی بڑھ جاتی، خود کو کمرے میں بند کر لیتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ واجد کی عجب فطرت تھی، اسے اپنے حسن پر غرور تھا، وہ غلط سوچوں کا مالک تھا۔ اسے فضا کی محبت پر یقین تھا، حالانکہ وہ اس سے بے غرض محبت نہیں کرتی تھی۔ دراصل واجد کا بڑا بھائی بہت جلد اسے کینیڈا بلانے والا تھا۔ واجد کو کینیڈا کی امیگریشن مل جانی تھی۔ اسی لالچ میں فضا نے اس سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی، کیونکہ وہ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ واجد نے فضا سے منگنی کر لی اور پھر وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب تمام کاغذی تقاضے پورے ہو گئے تو ٹکٹ اوکے کرا لیا۔ جب نادیہ کو پتہ چلا تو وہ غم میں بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت ہم دونوں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ اسے ہوش دلایا اور تسلی دی۔ میں نے کہا، نادیہ خود کو سنبھالو،
محبت عشق میں بدل جائے تب بھی خود کو سنبھالنے سے ہی کام چلے گا۔ تمہارا عشق تو لگتا ہے جنون کی سرحد کو پہنچ گیا ہے، اب اسے بھول جاؤ۔ اب وہ جا رہا ہے، جانے کب واپس آئے۔ اگر وہ نہ آیا تو کیا تم زندگی بھر روتی رہو گی؟ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ نکالو خود کو اس عذاب سے یار، دیکھو تو تمہاری تعلیم کتنی متاثر ہوتی۔ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کی محبت پہلے سے زیادہ مجھے ستانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں والدین نے میری اس کے ساتھ بچپن میں منگنی کر کے میرے جذبات کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا، تو جان بھی چلی جائے تو اس کا خیال دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ 1 ماہ بعد واجد چلا گیا۔ اب وہ کم بولتی، کم کھاتی، اس نے نہانا دھونا چھوڑ دیا۔ ماں اسے زبردستی نہلاتی، کئی کئی دن کپڑے نہ بدلتی۔ لگتا تھا واقعی اسے جنون ہو گیا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ رات کو سکون بہت مشکل سے آتا۔ سمجھا بجھا کر اسے ہم دونوں سہیلیوں نے سنبھالا، زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ بالآخر اس کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اب واجد میرا نہیں، پھر اس کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن دل ان باتوں کو کیا سمجھتا، وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ نادیہ کے لیے بہت رشتے آتے، وہ انکار کر دیتی۔ مردوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد واجد نے فضا کو اپنے پاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور پھر وہ کینیڈا چلی گئی۔ واجد کا خیال تھا کہ میں نے 2 سال اس کا انتظار کیا ہے، اب ہم تحفے میں ایک دوسرے کو خوشیوں بھری زندگی دیں گے۔ فضا بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اس ملک میں واجد کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ اس کا کسی سے تعلق تھا۔ اس کی ساری توجہ اور امیدیں واجد سے لگی تھیں۔ وہ بھی اسے پا کر بہت خوش تھا۔ واجد نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر ماں رونے لگی کہ بیٹے نے بغیر اطلاع شادی کر لی، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ 1 ماہ گھر والوں سے اس کی بات چیت بند رہی۔ جب بہن نے آ کر بتایا بیٹی کی شادی کے بارے میں تو اس وقت نادیہ گھر پر نہ تھی۔ ایک روز مقدس نے نادیہ کو بتایا کہ واجد نے کینیڈا میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں جس کو وہ پسند کرتا تھا؟ نادیہ نے تن کر کہا، کیسی دوست ہو، ہر بری خبر آ کر مجھے سناتی ہو، مجھے دکھ دینا چاہتی ہو، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ وہ جس سے چاہے شادی کرے، بار بار اس کی باتیں کر کے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہو۔ ایسا اس نے محض رد عمل کے طور پر کہا تھا، ورنہ وہ اپنی سہیلی سے یوں مخاطب ہونا نہ چاہتی تھی۔ میں اسے اب بھول جانا چاہتی ہوں اور تم میرے زخموں کو تازہ کرتی ہو۔ مقدس حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا سچ مچ تم نے اسے بھلا دیا ہے؟ ہاں، اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی، اس نے کہا، اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے۔ واقعی محبت ایسا دریا ہے کہ اگر بارش اس سے خفا بھی ہو جائے تو پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ محبت میں کمی نہیں آ سکی، بھلانا تو دور کی بات ہے۔ یہ بھلا تو نہیں سکتی لیکن کوشش کرتی ہے۔ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو تاکہ وہ کم یاد آئے۔ مجھے معاف کر دو، تم کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ خبر نہ تھی کہ تم اس حقیقت سے بے خبر ہو، ورنہ میں نہ بتاتی۔ مجھے بھی معاف کر دو، بلا وجہ تم پر غصہ کیا، میری باتوں کو دل پر مت لینا۔ ادھر فضا نے کچھ عرصہ واجد کے ساتھ خوشی سے گزارے، لیکن جوں ہی اس نے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے واجد کے ساتھ گزرتی زندگی کو ادھورا خیال کیا۔ وہ کسی امیر لڑکے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ مردوں سے دوستیاں کیں اور پھر ان دوستیوں کو مشغلہ بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ واجد سے بہتر شوہر اسے مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ناحق زندگی تباہ کر رہی ہوں۔ اب اس نے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی طرز زندگی سے ہٹ کر وہ آزاد زندگی میں لطف محسوس کرنے لگی۔ پارٹیوں میں جانا معمول ہو گیا۔ وہ شوہر کے بغیر جانا پسند کرنے لگی۔ عجیب کپڑے پہننا، دیر سے گھر آنا، آوارہ مزاج لڑکوں کے ساتھ ڈانس کلب جانا۔ واجد اس سے پیار کرتا تھا، بارہا سمجھایا، اپنے انداز بدلو، یہ روش ٹھیک نہیں، اس سے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیکھو، مرد ہو کر بھی میں راہ راست پر ہوں، اتنا عرصے سے یہاں ہوں، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کیونکہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم بھی میری خاطر اپنی یہ مصروفیات چھوڑ دو، جس سے ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا گھر تباہ ہوتا ہے۔ میں یہاں غلامی کرنے نہیں آئی ہوں،
اپنی مرضی سے جینا ہر انسان کا حق ہے، جیسی چاہوں زندگی گزاروں۔ دوسروں کی مرضی سے جینا بھی کوئی جینا ہے؟ فضا نے روش نہ بدلی۔ واجد مایوس ہو گیا۔ دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جب واجد اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ کہتی میں ایسی ہی ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے رہو ورنہ طلاق دے دو، میں خوبصورت ہوں، کئی مرد مجھ سے شادی کے آرزو مند ہیں۔ فضا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تاکہ وہ غصے میں آ کر اسے طلاق دے دے، مگر وہ اسی امید کے سہارے گزارا کر رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مگر فضا اور ہی قسم کی تھی، وہ بہت زیادہ آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ جب وقت نے نادیہ کے زخموں کو کچھ منتمل کر دیا تو اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور دل کتابوں میں لگا لیا۔ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئی۔ اس نے اپنی محنت سے معاشرے میں مقام بنا لیا۔ سچ ہے، خدا جب کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو انمول چیز دیتا ہے۔ خدا نے اسے عزت اور وقار عطا کر دیا۔ واجد کو بھلانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ اب وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ رب اس پر راضی رہے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ واجد بہت پریشان تھا۔ فضا نے ایسا طرز اپنا لیا جس کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے طلاق دے دی اور کہا فضا تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو، میرے لیے تمہارا ساتھ اب قابل برداشت نہیں رہا ہے۔ فضا کے من کی مراد بر آئی اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس چلی گئی۔ ایک پاکستانی مرد اسے بہت زیادہ سبز باغ دکھا رہا تھا۔ اس نے ارسلان سے شادی کر لی۔ فضا کی بے وفائی کے بعد واجد پاکستان واپس آ گیا۔ ان دنوں واجد بہت اداس تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ماں نے دلجوئی کی تو رو دیا اور تمام احوال بتایا۔ ماں کا دل تو ممتا کے جذبات سے بھرا تھا، بیٹے کا رونا نہ دیکھ سکی اور بہن کے گھر پر آ گئی، اس کے آگے جھولی پھیلا دی۔ نادیہ کی امی بولیں یہ فیصلہ اب نادیہ کرے گی، اس سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم میری بہن ہو۔ خالہ نے بھانجی سے بات کی۔ نادیہ خالہ کی بزرگی کو دیکھ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا چاہتی تھی جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ نادیہ نے کہا خالہ سوچ کر جواب دوں گی۔ خالہ نے بیٹے کو بتایا اور کہا واجد اب تمہیں خود جا کر نادیہ کو منانا پڑے گا۔ واجد گیا نادیہ کے پاس۔ وہ بولی آپ واپس آ گئے؟ ہاں، تم سے کچھ بات کرنی ہے، کہیے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کینیڈا چلے گئے، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ آپ کو سب پتہ تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ اس وقت کسی اور سے پیار کر رہے تھے۔ میں فضا کی محبت اپنے دل سے نکال آیا ہوں۔ میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو دل سے مجھ سے محبت کرے، مجھے اہمیت دے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے غلط کیا، تمہارا گنہگار ہوں، لیکن تم مجھے اس طرح مت ٹھکراؤ۔ نادیہ بولی جب محبت کی بازی ہار چکے تو اب میرے پاس آ گئے، میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو، تاکہ میں آپ کے زخموں کا مرہم بنوں، لیکن میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنی تکلیف آپ دے کر گئے ہیں، ایک پل میں بھلا کر آپ سے شادی کر لوں؟ یہ ممکن نہیں۔ مجھے بڑی سزا ملی ہے۔ نادیہ خدارا مجھے معاف کر دو۔ نادیہ خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر کہ وقت گزر چکا۔ مایوس ہو کر جب واجد واپس جا رہا تھا تو وہ بے حسی کے احساس میں چل رہا تھا۔ اس کو پتہ نہ چلا اور ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے۔ نادیہ کو پتہ چلا تو وہ تڑپ گئی۔ اسپتال میں اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اتنی پریشان ہوئی کہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے منت مان لی کہ خدا واجد کو صحت مند کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ واجد بمشکل سانس لے رہا تھا اور وہ اس کی تکلیف دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ محبت عجیب شے ہے، اس کا ذائقہ کبھی شیریں اور کبھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی زمین پر گرا دیتی ہے تو کبھی اٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب واجد نے آنکھیں کھولیں، نادیہ کو سرہانے کھڑے پایا۔ آج اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج اسی کے پیار کا محتاج ہو گیا تھا۔ نادیہ نے کہا تم مت رو، جتنا رونا تھا رو لیا،
اب تم کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو آ گئی ہوں۔ واجد کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ نادیہ مجھ سے کہتی تھی، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہمیشہ اس سے مدد مانگو کیونکہ وہی بند رستوں کو کھولنے والا ہے۔ محبت غم اور اداسی بھی دیتی ہے۔ جب صدقے دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے کسی شے کو پانے کی طلب کرتا ہے تو جائز آرزو ضرور پوری ہو جاتی ہے۔